بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ماشاء اللہ اب آپ کلاس 7 میں ہیں اور یہ آپ کی اردو کی 7ویں کتاب ہے، اور انشاءاللہ آج ہم اس کا پہلا سبق ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس سبق کی ریڈنگ کروں گا، پھر اس کے بعد اس کا مفہوم اور مختصر تعارف کرائیں گے، پھر اس کے بعد ان کے اشعار کی تشریح کریں گے، پھر آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ بشر کے سوالات کریں گے۔ تو ہم پہلا سبق ہے آپ کا، اس میں ہم کے معنی ہے ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ اس نظم میں شاعر کہتا ہے، یہ میدان و صحرا بنائے ہے کس نے، یہ بلخات دریا بہائے ہے کس نے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں بکھیری ہے کس نے چمن میں بہاریں، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے، ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے، ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ اب میں اس کا تھوڑا مفہوم اور اس کا مختصر تعارف کراتا ہوں۔ یہ شاعر نے یہ ایسے ہے جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح کا انداز اختیار کیا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے شاعر نے قرآن پاک کی چند آیات کو اردو میں نظم کی صورت میں لکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ المومنون میں آیت نمبر 84 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتاؤ اگر تم جانتے ہو، تو فوراً جواب دیں گے اللہ کی ہے۔ آیت 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پوچھے کہ ساتوں آسمانوں اور با عظمت عرش کا رب کون ہے، وہ لوگ جواب دیں گے اللہ ہی ہے۔ پھر اسی صورت میں آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا، بتاؤ اگر تم جانتے ہو، تو وہ جواب دیں گے اللہ ہی ہے۔ یہ انہی صورتوں کو شاعر نے، انہی آیات کے ترجمے کو شاعر نے نظم کی صورت میں لکھا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا بتاؤ یہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، کس نے آسمان سے بارش برسائی ہے، یا پھر اس نے باغ اگائے ہیں، نہریں جاری کی ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، مخلوق پیدا کی ہے اور روزی دیتا ہے۔ اسی طرح سورت اسی طرح سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 38 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، اگر اللہ مہربانی کا ارادہ کرے تو یہ روک سکتے ہیں۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا، پر پھیلائے ہیں، پر سکڑتے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کون تھام سکتا ہے، بھلا کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے اور سیدھے راستے پر کون چلاتا ہے۔ یہ اس طرح کا نفس مضمون، یہ ساری جو حمد ہے، یہ قرآن پاک کی چند آیات کا ترجمہ ہے۔ تو اس میں مثلا شاعر کہتا ہے کہ یہ میدان کس نے بنایا ہے، دریا کس نے بنایا ہے، گلشن کس نے بنایا ہے، پھول کس نے کھلایا ہے، پھولوں میں خوشبو کس نے پیدا کی ہے، چاند اور سورج کس نے بنایا ہے، رات دن کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ سب کچھ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ آسمان پر فلک پر ستارے کس نے لگائے ہیں جو ہمارے دل کو بڑے اچھے لگتے ہیں،
یہ مختلف موسم، یہ پرندے جب یہ بولتے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی یہ گانے گا رہے ہیں، ترانے گا رہے ہیں۔ ہمیں کھانے کے وقت، بھوک کے وقت کھانا کس نے دیے، ہمیں خطروں سے کس نے بچایا ہے، ہمیں شاندار گھروں میں کس نے ٹھہرایا ہے، اور ہمیں سیدھے راستے پہ کس نے چلایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں برائی سے بچایا ہے۔ اب اس کو میں اب ہر شعر کی الگ الگ تشریح کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو شعر نمبر 1 ہے، پہلا ہے جی، یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ میدان و صحرا سے صحرا سے مراد میدان، اصل میں یہ زمین جو ہے نا کہیں ہموار ہے، میدانی علاقہ میلوں میل لمبی ہے۔ صحرا ہے ریگستانی علاقہ ہوتا ہے جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے اور کوئی خاص فصل وہاں پیدا نہیں ہوتی یا باغات پیدا نہیں ہوتے، ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، کچھ چند جڑی بوٹیاں یا جھاڑیاں وغیرہ کانٹے دار ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب سفر کرتے ہوں گے کہ آپ نے یہ ریگستان دیکھے ہیں۔ تو شاید یہ میدان و صحرا کا مطلب یہ ہے، میدان و صحرا کا مطلب یہ ہے، ایک تو میدان آپ یہ سمجھتے ہیں نا، یہ جو آپ کرکٹ کا میدان ہے جہاں آپ کھیلتے ہیں، یا فٹ بال کا میدان ہے، یا جنگ کا میدان ہے، یہ بھی میدان اللہ نہیں بنائے، لیکن یہاں میدان سے مراد وہ ہموار زمین جو میلوں میل، ہزاروں میل ہموار ہے، زمین ایک جیسی ہے۔ زمین میں کہیں یہ ہموار زمین ہوتی ہے، سطح ہموار ہوتی ہے، کہیں پہاڑ آ جاتے ہیں، کہیں دریا ہوتے ہیں، کہیں صحرا ہوتے ہیں۔ تو اس میدان سے مراد ہے کہ وہ میدان آپ یہاں سعودی عرب کا محل وقوع تو کچھ ایسا ہے کہ یہاں آپ کو باغات نظر نہیں آتے، ہموار زمین نہیں نظر آتی۔ آپ پاکستان میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں سفر، جب آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے تو دائیں بائیں ہزاروں میل لمبی یہ فصلیں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، زمین ہموار ہوتی ہے، وہاں کھیت ہے، باغات ہیں، سبزیاں ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں، جانور ہیں۔ تو یہ میدان سے مراد وہ میدان ہے کہ یہ ہموار زمین کس نے پیدا کی ہے، اور پھر یہ صحرا ریگستان جہاں ریت کے ٹیلے ہیں، ریت کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ کس نے پیدا کی ہے۔ تو یہ شاعر کہتا ہے یہ میدان و صحرا کس نے بنایا، یہ ہموار زمین اور ریگستان کس نے پیدا کیے ہیں، اور یہ بل کھاتے، پھر کہتا ہے یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، کہ یہ جو دریا آپ دیکھتے ہیں بل کھاتے ہیں، یہ دریا بلندی سے نیچے کی طرف آتے ہیں، پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے، پہاڑوں پر برف ہوتی ہے، جب وہ پگھلتی ہے اور بارش ہوتی ہے تو پانی نیچے کی طرف بہنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں اس کو نیچے راستہ ملتا ہے، دائیں بائیں دریا خود بخود یہ اللہ کی طرف سے بن جاتے ہیں۔ نہریں تو انسان کھود لیتے ہیں، سیدھی لے جاتے ہیں، جدھر موڑنا موڑ سکتے ہیں، لیکن دریا کو جہاں بلندی سے پانی نیچے آئے نشیبی علاقے کی طرف تو خود اپنا راستہ بناتا ہے، گویا وہ بل کھاتا رہتا ہے، کبھی دائیں مڑتا ہے کبھی بائیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ ہدا سے جب نیچے اترتے ہیں، ہدا سے نیچے اترتے ہیں، مکہ جاتے ہو تو آپ سڑک دیکھتے ہیں دائیں بائیں مڑتی ہے، بل کھاتے۔ تو یہ پھر شاعر کہتا ہے یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، پھر خود ہی جواب دیتا ہے ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ گویا یہ زمین، یہ صحرا، یہ ہموار زمین اور یہ سارے دریا یہ کس نے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ گلشن، یہ جو باغات ہیں ان میں آپ پھول دیکھتے ہیں، رنگین قطاریں، رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور بکھیری ہے کس نے پھیلائی ہیں، بکھیری کے معنی ہے کس نے پھیلائی ہیں، اس باغ میں بہاریں کس نے پیدا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ آپ یہاں تو اتنے آپ کو باغات نظر نہیں آتے، آپ جب کبھی پاکستان جاؤ تو باغات کا موسم بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آپ وہاں جاؤ خوشبو ہوتی ہے، پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، باغات آپ کو نظر آئیں گے، آم کے باغات نظر آئیں گے، امرود کے باغات ہوں گے، مالٹوں کے باغات ہوں گے، اور شمالی علاقے میں آپ چلے جائیں تو وہاں اخروٹ، انار، انگور، اور اس طرح بلوچستان کے اس طرف آپ چلے جائیں تو آپ کو ماشاءاللہ سیبوں کے بڑے بڑے باغات نظر آئیں گے۔ تو یہ شاعر کہتا ہے یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔
یہ زمین ہے، اسی زمین میں سے مختلف رنگ کے پھول نکلتے ہیں، اسی زمین میں مٹی میں پودا نکلتا ہے، انار آپ کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ اور ہے، امرود کا ذائقہ اور ہے، سیب کا ذائقہ اور ہے، آم کا ذائقہ اور ہے، مٹی سے نکلتے ہیں۔ کسی پھل میں آپ کو ایک مٹی سے نکلے ہوئے پھل میں کسی مٹی کا ذائقہ نہیں آئے گا، اور ہر ایک کتنے مزیدار پھل ہیں۔ یہ ان میں ذائقے کون پیدا کرتا ہے؟ یہ باغات پیدا کون کرتا ہے؟ یہ پھول کون پیدا کرتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ شاعر کہتے ہیں اچھا بھلا یہ تو بتاؤ کہ یہ چاند اور سورج کس نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وقت مقرر پر سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب یہ سیاہی کے پردے سے مراد ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، رات پہلے ہوتی ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، یعنی سیاہی کا پردہ اٹھ جاتا ہے، سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ سیاہی سے مراد ہے تاریکی، اندھیرا، کالا، یعنی یہ سیاہ رنگ جو ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں رات سیاہ ہوتی ہے، یوں ہی سورج نکلتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے۔ کہتا ہے ذرا سوچو تو صحیح کہ جو آسمان ہے، فلک جو ہے، فلک پر، آسمان پر یہ تارے کس نے سجائے ہیں؟ یہ تارے بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ اصل میں آپ یہاں چونکہ شہر میں رہتے ہیں تو رات کو آپ آسمان پر ستاروں کا نظارہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب کبھی آپ شہر سے باہر نکلے اور یہاں پھر آپ آسمان کی طرف دیکھو کہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے، اور یہ لبھاتے ہیں، ہمارے دل کو بڑے اچھے لگتے ہیں، دل کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ یہ جو ستارے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے سجائے ہیں، لگائے ہیں، یہ کس نے لگائے ہیں؟ جو ہمارے دل کو بڑا اچھا لگتے ہیں، بہت اچھا لگتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ کہتا ہے کہ آپ سوچو تو صحیح، یہ موسم جو مختلف موسم ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، یہ موسم کس نے بنائے ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اور یہ کوئل ایک پرندے کا نام ہے۔ جب وہ پرندہ بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے نغمے گا رہا ہے، جیسے گیت گا رہا ہے۔ تو کہتا ہے یہ کوئل کو جو نغمہ گاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے گیت گا رہی ہے۔ یہ کس کو اللہ، کس نے اس کو یہ طاقت عطا کی ہے؟ کس نے اس کو اتنی نعمت عطا کی ہے کہ یہ جو ہے ایسے بولتا ہے، یہ پرندہ جیسے کہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، نغمے گا رہا ہے۔ اور پی کے ترانے، پی ایک پرندے کا نام ہے، پپیا، اس کو یہ مختصر اس نے لکھ دیا ہے پی کے ترانے۔ یا پپیا بولتا ہے تو بھی ایسے لگتا ہے جیسے یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کو بخشا ہے بولنے کا۔ پرندوں کو، پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ سارے موسم کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ پرندوں کو بولنا کس نے سکھا جائے؟ اور اتنے سریلی آواز میں بولتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ گیت گا رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ کہتا ہے کہ ہمیں بھوک کے وقت، اتنا ہر وقت اللہ کی یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو ہمیں ایک ٹائم میں بھوک لگ جاتی ہے تو اس وقت طرح طرح کے ہم کھانے کھاتے ہیں۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انسان کے لیے نازل کیے۔ آپ کبھی مختلف قسم کے پھل کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، کیلے کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور جب کبھی ہمیں بھوک، اب دیکھو نا، آپ روزہ رکھتے ہیں تو کتنا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شام تک بھوک لگ جاتی ہے۔ اگر 2-4 دن ایسے ہی کھانا نہ ملے تو بندے مرنے لگ جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے انسان کے لیے طرح طرح کے پھل بنائے، گندم پیدا کیے، چاول پیدا کیے، چنے پیدا کیے، دالیں پیدا کیے، سبزیاں پیدا کیے، مختلف آپ کو سبزیاں اچھی لگتی ہے، پھر گوشت پیدا کیے۔
بکری کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، مختلف قسم کی دالیں ہیں، مختلف قسم کے پھل ہیں، اور یہ سب کچھ جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دودھ مہیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہو کہ جانوروں کے خون اور گوبر سے میں ایک ایسی چیز نکالتا ہوں جو پینے والے کو بہت اچھی لگتی ہے۔ آپ دودھ پیتے ہو، کبھی آپ دیکھو گائے بھینس یا بکری ذبح دیکھو، کبھی اس میں آپ کو ایک دودھ کا قطرہ نظر نہیں آئے گا، خون نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کو اسی خون میں سے کتنا شاندار دودھ نکلتا ہے جو ہر ایک کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس میں کبھی آپ نے کوئی اس میں ایسا خون کا سمیل نہیں نظر آتی، خون نظر نہیں آتا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ انہی جانوروں کا آپ گوشت کھاتے ہیں، انہی کا دودھ پیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ بھوک کے وقت، بھوک ہے یا پیاس ہے، یہ طرح طرح کے کھانے ہیں، طرح طرح کے پھل ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک وقت ہمیں یہ بھوک لگے تو ہم روٹی کھا لیتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ ہر وقت جتنی کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، یہ ساری کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا؟ کہ یہ ڈر اور خوف جو ہے، دیکھو نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ایک تو وقتی طور پہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے نا، لیکن اللہ کی نعمت یہ بھی ہے، یہ ہے کہ آپ کتنے شاندار گھروں میں رہ رہے ہو، آپ کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، آرام سکون سے رات کو سوتے ہو، پھر اٹھتے ہو، شاندار گھر ہے، شاندار بیڈ ہے، اور کوئی کسی قسم کی آپ کو دشواری نہیں ہوتی، ایک آرام سکون کی زندگی گزر رہی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بجلی پیدا کر دیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بجلی پیدا کر دی، ایئر کنڈیشن چلا کر سوتے، گرمیوں میں ہیٹر لگا دیتے، اور پھر آپ جب سفر کرتے ہیں باہر، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں، کوئی آپ کو ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ آپ یہ زندگی بغیر کسی ڈر اور بغیر کسی خطرے کے گزار رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہر وقت ڈر کا خطرہ رہتا تو زندگی ناممکن ہو جاتی، کتنی مشکل ہو جاتی یہ زندگی۔ تو یہ جو ہمیں ڈر اور خوف سے کس نے بچایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے۔ ہمارے خدا نے ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، سیدھا رستہ دکھایا ہے، اپنا رستہ دکھایا ہے، توحید کا رستہ دکھایا ہے، نیکی کا رستہ دکھایا ہے، اور برے رستوں سے بچایا ہے۔ یہ لوگ جو برے رستوں پہ چلتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ہر وقت دل میں پریشان رہتے ہیں، ان کی زندگی اچھی اتنی نہیں گزرتی جتنی ان لوگوں کی زندگی اچھی گزرتی ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کو مطمئن رکھتا ہے، ان کے دل میں سکون ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اکثر ٹی وی میں لوگوں سے سنتے ہو کہ لوگ جی ہم بڑے پریشان ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، کئی مسائل کا شکار ہے، کبھی کچھ خرابی بن گئی، کبھی کچھ دکھ آ گیا، لیکن یہ جو سکھ ہے، سکون ہے، سیدھا رستہ ہے، نیکی کا رستہ ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم ہر وقت امن سکون سے رہ رہے ہیں۔ اللہ کے راستے، اللہ کے جو راستہ اللہ نے اپنے دین کا راستہ بتایا ہے، حق کا راستہ ہے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام سکھایا ہے، اس پر چلنے سے ہم بڑے سکھ اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائی سے بچایا ہوا ہے۔ دیکھو ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، عیسائیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے، ہندوؤں کے گھر جو پیدا ہوتا ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے، آپ دیکھتے ہیں جو مختلف جو اللہ سے دور ہے، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ بنیادی طور پر ان کی زندگی اتنی اچھی نہیں گزرتی، بظاہر تو بڑی ٹاٹ باٹ نظر آ رہی ہوتی ہے بظاہر، لیکن ذہنی طور پر، دلی طور پر ان کی زندگی دکھوں سے گزرتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں برائی سے بچایا ہوا ہے، اچھے راستے پہ چلایا ہوا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا انعام اور اکرام ہے۔ اور جو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ اور جس شخص کو اللہ یاد کرے اس کی تو بہت بڑی عظمت ہے۔ یہاں ایک معمولی انسان کسی کو
یاد کرے یا بڑے آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے تو وہ بڑے نخرے کرتا ہے کہ میرا تو فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں افسر کے ساتھ ہے یا بڑے آدمی کے ساتھ ہے، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے اس کی زندگی انتہائی سکھ کے ساتھ گزرتی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ ذہنی طور پر بہت مطمئن ہوتا ہے، اس کے دل میں سکون ہوتا ہے اور اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ تو یہ ساری اس نظر میں یہ باتیں تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی باتیں تھی، اور مختلف جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کے بارے اظہار تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، سیدھے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے ابھی سوالوں کے جواب پڑھتے ہیں، اور یہ جو سوالوں کے جواب ہیں یہ اس پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پہلا سوال اس حمد کا یہ ہے، سوال نمبر 1 ہے جی، سوالات کے جواب۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، حمد کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 2، اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہتا تو کیا ہوتا؟ اگر سارا سال موسم ایک جیسا رہتا تو انسان تنگ ہو جاتے اور اکتا جاتے۔ اب دیکھو نا، ایک معمولی سا تجربہ آپ کو ہوا ہے، ایک معمولی سا تجربہ، یہ کرونا کی وجہ سے آپ کو گھر ٹھہرنا پڑتا ہے تو کتنا مشکل لگتا ہے۔ اگر موسم ایک جیسا ہوتا، رات ہی رات ہوتی، دن ہی دن ہوتا، یا گرمی ہی گرمی ہوتی، سردی سردی ہوتی، تو پھر کیا حال ہوتا؟ ابھی آپ کو گھر میں بڑی آسانی بھی ہوتی ہے، آزادی بھی ہوتی ہے، کھانے پینے کی بھی چیزیں ہیں، ایک ٹائم میں گھر میں بیٹھ بھی نکل سکتے ہو۔ تو ابھی آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ تھوڑا ہمیں گھر میں ٹھہرنا پڑتا ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، سو کے بھی انسان تھک گئے، سو کر تھک گئے، پریشان ہو گئے ہیں۔ ابھی پہلے آپ سکول جاتے آتے تھے، سکول آتے تھے، صبح اٹھتے تھے، پھر چھٹی وقت گھر جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، آرام کرتے تھے، پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک پڑھتے، ایک زندگی کے مختلف رنگ تھے، ٹھیک ہے، اور وہی زندگی کتنی اچھی ہے۔ اور اگر ایک جیسی ہوتی جیسی اب ہے، یہ کرونا میں آپ نے دیکھا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کتنی مشکل زندگی ہو جاتی ہے اگر ایک۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سارا سال موسم ایک جیسے رہتا تو انسان تنگ ہو جاتے اور اکتا جاتے۔ سورج سے ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ سورج سے ہمیں حرارت اور روشنی حاصل ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے سورج کی وجہ سے دیر رات پیدا ہوتے ہیں۔ سیاہی کے پردے، اچھا اگلا سوال نمبر 4 ہے، سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ ہی نے سورج پیدا کیا۔ اس کا جواب یہ ہے، اللہ ہی نے سورج پیدا کیا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس طرح سیاہی کے پردے یعنی رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ سیاہی کے پردے اٹھنے سے برائے سورج طلوع ہوتا ہے، رات اندھیری ہے، یہ ختم ہوتی ہے۔ اور اس کا جواب یہی ہوا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس طرح سیاہی کے پردے یعنی رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے، دن شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان، سوال نمبر 5 ہے جی، آسمان پر چمکتے ستارے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ آسمان پر چمکتے ستارے ہمیں بہت پیارے اور اچھے لگتے ہیں۔ اس کے یہ سوال جواب ہے جو آپ سب میں اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ اب اس کے بعد ایک سوال ہے بچوں، سوال نمبر 4 ہے، درست الفاظ پر صحیح کا نشان لگا کر نظم کے مطابق مصرے مکمل کریں۔ یہ جس طرح عام آپ ایم سی کیو جن کو کہتے ہو۔ تو نمبر 1 ہے، یہ میدان و ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ میدان کے بعد آئے گا، اس کے نیچے 4 جواب ہے، یہ میدان آگے خالی جگہ ہے، بنائے ہیں کس نے؟ سبزہ، دریا، صحرا، کوہستان۔ تو یہ اس کا جواب ہے، یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے؟ یہ اس پر میں نے نشان بھی لگایا، آپ دیکھ لیں گے، پینسل سے نشان ہے۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے؟ نمبر 2، یہ پل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے؟ میں صحیح جو جواب ہے وہی پڑھ دیتا ہوں، اس میں 4 آپشن ہے، صحیح کو میں پڑھ دوں گا، آپ دیکھ بھی لیں گے۔ یہ پل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے؟ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے؟ نمبر 3، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے؟ نمبر 4، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے؟ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے؟ نمبر 5، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے؟ تو یہ
ان کے صحیح جواب ہے جو میں نے آپ کے گوشے گزار کر دیے ہیں۔ اچھا تو بچوں اس کو آپ گھر میں اس حمد کو پڑھیں اور اس کی تشریح کریں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں، تشریح زیادہ آسان اس وقت ہوتی ہے جب مشکل الفاظ کے معنی آپ کو یاد ہو۔ تو اس کی تشریح میں نے کر دی ہے اور باقی سوالوں کے جواب جو ہے وہ بھی اسکرین پہ آ گئے۔ ایم سی کیو کا جو ایک اس میں اہم سوال ہے وہ بھی حل ہو گیا، اس کے پہ بھی نشان لگا دیے۔ تو بس آپ اس کو ہوم ورک یہ ہے کہ اس ہم کو کاپی میں خوبصورت کر کے خوش خط کر کے لکھیں اور پھر اس کے بعد اس کے سوالوں کے جواب لکھیں اور پھر اس کو یاد کرو۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کچھ دن کے بعد اس کا ٹیسٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو خوبصورت کر کے لکھنا جس طرح ہم کتاب میں خوبصورتی سے لکھی ہوئی ہے، اس کو لکھیں، سوالوں کے جواب لکھیں۔ ایم سی کیو جو ہے سوال نمبر جو درست جواب کا انتخاب ہے یہ کتاب سے یاد کریں، سوالوں کے جواب آپ نے ضرور لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔